پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. بات کریں گے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے اور کچھ اور سیاسی امور کے. اب یاد رہے کہ گلگت بلتستان میں 24 حلقے ہیں جس میں 24 نشستیں کنٹیسٹ کی جا رہی ہیں، اور اس بار پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تینوں جماعتوں کی جانب سے بہت جوش و خروش سے ان انتخابات کو کنٹیسٹ کیا گیا ہے. اب ساتھ میں تمام سیاسی جماعتوں کا منشور شاید اس نقطے تک متحد رہا ہے، متفق رہا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل صوبائی حیثیت دے جانی چاہیے. اب اس پر کون سی سیاسی جماعت کامیاب ہوگی وہ تو شاید انتخابات کے نتائج بتائیں گے، لیکن اتنے بڑے ریفارم کے کیا کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر سیاسی امور پر بھی بات کریں، ہمارے ساتھ ہیں بات کرنے کے لیے سینئر علم نگار، سینئر تجزیہ کار، ہم ہمیشہ ان کی اوپینین سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں، زیغم خان صاحب. ساتھ میں سینئر وکیل، ماہر قانون اور ایجنڈا 360 پہ ان کا شو بھی ہے، بیرسٹر حیدر وحید صاحب. بہت بہت شکریہ جناب اب شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. زیغم خان صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں جناب، اس بار اس طرح معلوم ہوا کہ بہت زیادہ جوش و خروش سے ان انتخابات کو کنٹیسٹ کیا گیا. اب کیا یہ ہر جماعت کے مرکزی قائد کی شمولیت کی وجہ سے تھا، یا یہ کوئی ایک جیوگرافک یا جغرافیائی منظرنامہ تھا؟ کس طرح دیکھتے ہیں زیغم صاحب؟ از دس الیکشن ڈفرنٹ؟ میرے خیال اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو 2.5 سال ہو گئے اور ایک تحریکی انوائرمنٹ پیدا ہو گیا، اپوزیشن کا ایک الائنس بن گیا ہے جو حکومت کو چیلنج کر رہی ہے. تو ایک اس طرح کی ایک کنفرنٹیشن پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسا ڈرامہ کریٹ ہو گیا ہے جس میں اس طرح کی جو نئی سٹوریز ہیں وہ ویو کی جا سکتی ہیں. تو توجہ سب کی اس وقت ان الیکشنز پر بھی تھی، اور اس کے بعد بھی جو ایونٹ آئے گا چھوٹا بڑا جس میں حکومت اور اپوزیشن کا کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم، کوئی مقابلہ، کوئی کانسٹیٹیوشنل ان کانسٹیٹیوشنل جو بھی ہوگا اس پر پورے ملک کی توجہ ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک اہم اس میں بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جی بی اب بہت حد تک مین سٹریم ہو گیا ہے. ایک وقت مجھے وہ بھی یاد ہے جب جی بی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی جب اس کو ہم گلگت بلتستان نہیں بلکہ ناردرن ایریاز کہتے تھے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ناردرن ایریاز اور جو کے پی پروونس ہے این ڈبلیو ایف پی جس کو کہتے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو کے پی بھی ہم جی بی میں اتنے لوگ جا رہے ہیں اور جی بی بھی ہر وقت خبروں میں ہوتا ہے. تو جی بی کا اپنا مین سٹریم ہونا اور میڈیا کی، ظاہر ہے میڈیا اتنا اہم ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ اب لوکل نہیں رہا. جو ایونٹ جہاں بھی ہو اس کی ایک نیشنل سگنیفیکنس ہوتی ہے کیونکہ اس کو نیشنل میڈیا ڈسکس کرتا ہے. تو میں خیال یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ زیادہ لائم لائٹ میں ہے. بالکل ٹھیک. حیدر وحید صاحب، ون آف دس کنٹریز فور موسٹ لیگل ایکسپرٹ، سر اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جو ابھی گلگت بلتستان چیف کورٹ کے ورڈکٹ کے متعلق جو ایپلیٹ بینچ تھا گلگت بلتستان کا، انہوں نے اسی ورڈکٹ کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے کہ تمام جو ایم این ایز تھے، سیاسی قائدین تھے، ان کو گلگت بلتستان میں کنٹیسٹ کرنا نہیں چاہیے. اب یہ الیکشن کیمپین کے ختم ہونے، مہم ختم ہونے سے کوئی 16 گھنٹے پہلے یہ ورڈکٹ آیا تھا. تو کیا آپ کو اس ورڈکٹ کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں بات تو بالکل درست ہے، اور خاص کر دیکھیں گلگت بلتستان کے پس منظر میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ گلگت بلتستان از ناٹ لائک اینی ادر ریجن. یہ آزاد کشمیر کی طرح فیڈرل گورنمنٹ پہ بہت ڈیپینڈنٹ اور بہت انفلوئنسڈ ہے، فیڈرل فنڈز پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے. لوکلی یہاں پہ الیکٹیبلز کا زور جو ہے وہ پارٹی سے زیادہ، پارٹی لیڈران سے بھی زیادہ، پارٹی کے نیریٹو سے بھی زیادہ ہے. تو اس پس منظر میں اگر پرائم منسٹر آ کے اس طرح کے بڑے اعلانات کرے گا کہ اس کو صوبے کا ہم سٹیٹس دیں گے اور کیا فنڈز لائیں گے کیا نہیں لائیں گے، تو ظاہر ہے اس کا ایک اثر بہت ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی بھی نہیں، بہت ڈائریکٹلی پڑتا ہے نتائج پہ. اور اس کو پری پول جو ہے ریگنگ میں نہ بھی اگر الفاظ استعمال کروں تو میں ڈیفینیٹلی اس کو ایک وائلیشن ضرور سمجھوں گا، اور ایک مٹیریل وائلیشن سمجھوں گا، کیونکہ یہ بہت مٹیریل ہے کہ وزیر اعظم which is the hand that gives right now وہ آ کے اس طرح کی باتیں کر پائیں.
اور ظاہر ہے صرف وزیر اعظم نہیں تھے, ممبرز آف پارلیمنٹ دیگر جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ ہی کیا, بلکہ لیڈ کی کیمپین جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہیں. تو میرے خیال سے یہ کچھ الیکشن کے قوانین ہیں جن کو انفورس ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے ہم ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتے. اور دیکھیے اگین اگر میں بس ان کنکلوژن ٹو دس آنسر یہ کہہ سکوں کہ گلگت بلتستان کا جو ووٹ ہے اور جو ووٹر ہے اس کو اس وقت تک وہ عزت نہیں ملے گی, اس کے ووٹ کو وہ عزت نہیں ملے گی جب تک کہ یہ ایک الگ صوبہ نہیں بنے گا اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے انفلوئنس سے, اور اس حد تک لوکل الیکٹیبلز کے ہاتھ میں نہیں رہے گا, تب جا کے پاپولسٹ پالیٹکس یہاں افیکٹ کر سکے گی. ورنہ ہم نے دیکھا مریم نواز نے بڑے بڑے انرجیٹک جلسے کیے, ڈڈنٹ ٹرانسلیٹ انٹو ووٹس, but that's just the politics of this area. ٹھیک ہے, تو حیدر صاحب میں اسی نقطے کو اگر آگے بڑھاؤں, زیغم خان صاحب, جو پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نااہل قرار دیا جائے, کیونکہ انہوں نے بہت سارے حکومتی منصوبوں کا اعلان کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ سب کا سب پیپلز پارٹی کے بقول دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے. کیا ایسا مطالبہ درست ہے؟ دیکھیے مطالبہ تو وہ کر سکتے ہیں اور اس کا قانونی جائزہ بھی لینا چاہیے, لیکن مجھے جو اس فیصلے کی طرف آپ نے ریفر کیا اس پہ تھوڑی سی حیرت ہوئی ہے, کیونکہ قومی ضابطۂ اخلاق میں جو پابندی لگائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایگزیکٹو انتخابات پر اثر انداز نہ ہو سکے. آپ کسی لیجسلیٹر کو کیسے منع کر سکتے ہیں کہ وہ جا کر کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے, اور خاص طور پر جو اپوزیشن کا لیجسلیٹر ہے اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے, وہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابات پر, یا فار دیٹ میٹر ایک ایگزیکٹو کا گورنمنٹ پارٹی کا بھی جو لیجسلیٹر ہے. لیکن جن کے پاس ایگزیکٹو کے کوئی عہدے ہیں, منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ان کا جانا بالکل نہیں بنتا, وہ ضابطۂ اخلاق کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. پھر دوسری بات کہ جس طریقے سے وعدے کیے گئے, میتھمیٹیکل انداز میں وعدے کیے گئے کہ آپ اتنے اگر ووٹ دو گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, اور یہ بھی وزیر صاحب نے, اور یہ معمولی وزیر نہیں ہے, گلگت بلتستان میں جو کشمیر اور گلگت بلتستان کا وزیر ہوتا ہے وہ ایک وائسرائے کی حیثیت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد انہی وائسرائے صاحب نے جس طریقے سے ایک ایسے امیدوار کو جنہوں نے دستبرداری اختیار کی تھی پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں, اسے فوری طور پر جو ہے اپنے پیڈ پر مشاورت بھی بخش دی, اس کو مشیر بھی بنا دیا. یہ تو ایسی ہیں جو بے ضابطگیاں ہیں, لیکن اب عدالت کو دیکھنا ہے جب پیپلز پارٹی لے کر جائے گی عدالت میں کہ کیا یہ بے ضابطگیاں اس بات کو وارنٹ کرتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایسے فیصلے کیے جائیں, کسی کی جو نشست ہے اس کو ختم کیا جائے یا نہیں. میرے خیال میں وہ ایک انتہائی فیصلہ ہوگا, شاید عدالت وہاں تک نہ جائے. تو حیدر صاحب, ابھی زیغم صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا ابتدائیہ کے قریب کہ پہلے گلگت بلتستان کو صرف ناردرن ایریاز کے طور پر قومی سطح کے حوالے سے جانا جاتا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے صوبائی حیثیت تک. لیکن سر, جو آپ کے بین الاقوامی قوانین دیکھتے ہیں, اور آپ بھی قانونی زاویوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ پھر بھی کشمیر سے جوڑیں اور آپ کا کشمیر کاز اس سے متاثر ہو سکتا ہے 5 اگست کے ہندوستان کے موو کے بعد, کیونکہ اگر ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کر لیا ہے تو ایسے نہ تصور ہو کہ ریاست پاکستان بھی اس سچویشن کو اب پرماننٹ طور پر یا مستقل طور پر تسلیم کر رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بالکل صحیح بات ہے. آئی تھنک ہمیں اصول پہ کھڑے رہنا چاہیے, اور اگر ہمارا اصول یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں اس کو فالو ہونا چاہیے, پلیبسائڈ ہونا چاہیے, اور یہ پورا ریجن جو ہے اس میں پلیبسائڈ ہونا چاہیے, تو پھر ہمیں وی شوڈ اسٹک ٹو دیٹ. اور ہمیں نہیں چاہیے کہ جسٹ بیکاز انہوں نے ایک الیگل کام کیا ہے تو ہم بھی پھر اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں ڈی فیکٹو پاور اپنی ڈی جورے کرنے کی کوشش انٹرنلی کر سکتے ہیں وداؤٹ ریکورس ٹو یونائٹڈ نیشنز اینڈ ادر وائز, تو آئی تھنک اس کا ہمیں پرنسپلی نقصان ہو سکتا ہے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات جو ابھی ہوئی اس میں ذرا یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, بے شک کہ یہ پس منظر جو پی ڈی ایم کا تھا اس نے بہت زیادہ اٹینشن دلائی جی بی کے الیکشنز کو, اور مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی وہاں پارٹیسپیشن نے بھی بہت اٹینشن دلائی. لیکن باوجود اس کے یہ بہت میرے خیال سے انڈرسکور ایک بات اور ہو گئی کہ آپ جو بھی جلسے اور جو کچھ کر لیں,
اگر بنیاد ہی غلط ہو تو پھر سپر سٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی نہیں لا پاتا. اور یہاں بنیاد غلط اس طرح سے ہے کہ گلگت بلتستان میں جس طرح سے ان کا پولیٹیکل نیچر اور جس طرح سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ووٹر کو انڈیپینڈنٹ اپنا ذہن لگا کے اپنے لوکل ایشوز اور گلگت بلتستان کو انڈیپینڈنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ دیکھنا اس کے لیے اس وقت ووٹر کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ چیز بدلنی چاہیے. اس کو الگ اگر صوبہ ہم بناتے ہیں تو اس کا ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور الیکٹیبلز کا انفلوئنس شاید وہاں پہ تھوڑا کم ہو جائے. اور یہ جو ہم نے دیکھا کہ نیشنل سیاست بھی وہاں پہ کی گئی کافی حد تک, اس کا اثر شاید پھر ہم دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا زیادہ جڑنے کے صورت میں ہم دیکھیں. ابھی تک تو دیکھیں ساری باتیں ڈیفرنٹ ہوئی اس دفعہ, لیکن نتائج جس طرح وہ بالکل اسی طرح سے تھے جس طرح سے ہمیشہ روایتی طور پہ وہاں پہ نتائج آئے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹی ہے وہی جیتی. اور ابھی بالکل ٹھیک. اب زیغم خان صاحب, ٹو کم ٹو دا ایلیفنٹ ان دا روم سر, مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ فوج ہماری فوج ہے, ہم اداروں کے ساتھ مل کر بیٹھ تو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جانا ہوگا. اب دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے پہلے تو کہا کہ ان کو حیرت ہوئی کہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے نام لیے گئے, لیکن اس کے بعد پھر اس سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر جماعت کے لیڈران وہی کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں, ایوری بڈی ہیز دیئر اون پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا حصہ ہے. تو زیغم صاحب اس سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں سر, دس فاسٹ ڈیولپنگ سچویشن؟ میرے خیال یہ بہت کوئی سچویشن تبدیل نہیں ہوئی جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے. ہمیں معلوم ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو سچویشن ہے وہ مختلف ہے اور ان کی اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ ان کے حالات مختلف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے میں اس کے پاس حکومت ہے, اس نے بہت کچھ لوز نہیں کیا. اور دوسری بات ہے اگر پی ٹی آئی کو اس وقت فوری طور پہ نکال کے اور مڈ ٹرم الیکشن کرائے جائیں تو شاید پیپلز پارٹی کا کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ان کا کامن گراؤنڈ ہے وہ اس پر تو وہ کھڑے ہیں پی ڈی ایم والے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیاں, جتنا ان کا کامن گراؤنڈ ہے وہاں تک تو پیپلز پارٹی چلے گی. لیکن جب وہاں سے بات آگے کی طرف جائے گی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی اپنا اختلاف رائے ضرور ظاہر کرے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے یہ مفاد میں نہیں ہے اور اس کی اسٹریٹجی میں نہیں ہے کہ وہ کھلا جا کر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے یا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اس طرح سے ٹکرائے کہ صوبہ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں وہ براہ راست تصادم میں نظر آئیں. لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس انتہا پر نہیں جائے گی جہاں سے واپسی کا راستہ نہ رہے. کم از کم ایک ایسی جماعت پی ڈی ایم کے اندر ہی موجود ہے جس نے کچھ نہ کچھ راستے کھلے رکھے ہیں, شاید جس کی لائنز آف کمیونیکیشن بھی اوپن ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو بات سے ہی مسئلے کو حل ہونا ہے نا. جی, تو یہ کہنا کہ بات کرنے کو تیار ہیں یہ ایک شفٹ نہیں ہے زیغم صاحب. دیکھیے بات کرنے کے, اگر آپ مریم نواز کے اس بیان کو دیکھیں, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت صرف بات کی بات نہیں ہے, مطلب ٹاک سے پہلے اس وقت جو ہے وہ ٹاکس اباؤٹ ٹاکس کی بھی ضرورت پیدا ہو گئی ہے. جس طرح کا ایک امپاس کریٹ ہو گیا ہے, تو اگر آپ مریم نواز کی بھی بات دیکھیں تو وہ ہنٹ کر رہی ہے ٹاکس اباؤٹ ٹاکس پر کہ وہ کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بات گفتگو تک جا سکے. تو ظاہر ہے کہ ابھی بات سے پہلے ٹاکس اباؤٹ ٹاکس کرنی پڑیں گی, اور یہ تو ان کا بیان ہے, ضروری نہیں کہ دوسری پارٹی اس کو لے لے. جی ٹھیک ہے. تو حیدر وحید صاحب اسی پہ ہی سر, ابھی جو ٹاکس اباؤٹ ٹاکس کی بات کر رہے ہیں زیغم صاحب, ابھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا ایک ٹروتھ کمیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں, یہی جو آپ کے مرکزی قائدین کہلاتے ہیں, کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے. اس سے پہلے چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ تمام اداروں کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے. تو چاہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن ہو, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو, نیشنل ڈائیلاگ ہو, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں حیدر صاحب, اور اس کی کتنی زیادہ یوٹیلٹی ہے یا کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ Just a quick comment about your last question, if you will allow me, کہ دیکھیں مریم نواز نے, میرے خیال سے مریم نواز نے جو ہے وہ جب بات کرنے کی تو وہ والی بات نہیں تھی
کہ جو بات کی جاتی ہے فوج کو طاقت اور سیاسی طاقت کا سرچشمہ مانتے ہوئے، یہ وہ بات نہیں تھی کہ جو بات کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے زیادہ کریں گے، ہم زیادہ لیوے دیں گے، ہمارا ہاتھ پکڑ لو، یہ وہ والی بات نہیں تھی. یہ میرے خیال سے جس طرف ان کا وہ یہی تھا کہ میرے خیال وہ یہ چاہتی ہیں کہ انسٹیٹیوشنز اور جو کردار جو اس وقت انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں اور جو ان کرداروں کا کردار اور کانڈکٹ ہے، تو وہ پی ٹی آئی کی بیک سے، پی ٹی آئی کی سپورٹ سے ہٹ کے نیوٹرل ہو جائیں اور ودن وہ انسٹیٹیوشن یہ فیل کریں کہ ان کی انسٹیٹیوشن کی نفی ہوگی اس طرح کنٹینیو کرنے میں، وہ ہٹ جائیں. اور پی ڈی ایم کی پارٹیاں لائک پیپلز پارٹی کو یہ باور کرانا آئی تھنک وہ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ عوام کی امنگوں کے ساتھ نہیں چلے اور ہمارے نیریٹو کے ساتھ نہیں چلے تو آپ ایک سیاسی پارٹیاں خمیازے میں رہیں گی. اور وہی پی ایم ایل کیو اور شاید ایم کیو ایم تک ان کا میسج تھا جو کولیشن پارٹنر ہیں کہ اگر تو آپ نے عوام کی امنگوں کے ساتھ اپنی سیاست نہیں چلائی تو کل کو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب آپ کے اس سوال کی طرف اگر میں آ سکوں تو دیکھیں یہ اسٹیبلش جو ہے یہ 72 سالہ پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ آج کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اس کی جو ڈی فیکٹو پاور ہے وہ نئی نہیں ہے. جب بھی آپ نے سمجھا کہ اس کی ڈی فیکٹو پاور اب ختم ہونے کو ہے تو چاہے وہ بنگلہ دیش کا ڈیباکل تھا یا اس کے بعد مشرف صاحب کا ڈیمائز تھا یا ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش تھا، ہم نے ہر دفعہ جب سمجھا کہ اب ڈی فیکٹو پاور ختم کو ہے تو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سٹرکچرز اس طرح سے بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں جو انشور کرتے ہیں اس طرح کی لانجیوٹی کے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ ان سے بات ہی نہ کوئی کرے، دیکھیں بات کرنا اور ان کو سیاسی طاقت کا سرچشمہ مان کے ان کی مداخلت ہی نہیں بلکہ ان کی ہیجمنی سیاست پہ کنٹینیو کرنے میں فرق ہے. میرے خیال سے آپ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تک میں اگر فوج کو ایک کانسٹیٹیوشنل رول دے دیں تاکہ ان کا ان پٹ ان معاملات تک رہے اور امپورٹنٹ سمجھا جائے اور لازمن سمجھا جائے کہ وہ سنا جائے کم سے کم، تو وہ بھی میں سمجھوں گا کہ کانسٹیٹیوشنلی اگر کیا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز وہ اس چیز کی عوض ہو کہ سیاست میں مداخلت پھر نہ ہو. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. نیشنل ریکنسیلیشن کی بات جو خاقان عباسی صاحب کرتے ہیں میرے خیال سے یہ عین ممکن ہے، although اس میں کوئی میں آئینی بہت زیادہ کوئی مینڈیٹ تو نہیں دیکھتا، لیکن اگر ہمیں آئین کے روپ طرف آنے کے لیے یہ کرنا بھی پڑے تو میں کم سے کم اس کے خلاف نہیں ہوں گا، کیونکہ میں ریکگنائز یہ ضرور کرتا ہوں ان اسپائٹ آف بینگ اے کانسٹیٹیوشنل لائر اینڈ اے فالوور آف دی کانسٹیٹیوشن کہ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف جانا ہے تو آنکھیں بند کر کے کمرے میں جو ہاتھی ہے اس کو اگنور کر کے شاید ہم نہ جا سکیں. ہمیں تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا ہوگا، اصولی ضرور رہنا ہوگا لیکن پریکٹیکل ہونا ہوگا. اور اگر اس میں کوئی بات ہوتی ہے without accepting them as the power brokers politically, I think وہ بات کی جا سکتی ہے اگر نیشنل ریکنسیلیشن. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو رہے گی. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی گلگت بلتستان کے انتخابات کے متعلق. زیغم خان صاحب اس سے ذرا ہٹ کے سر، ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اگر اس پر بھی آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس بار ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں کہ ہندوستان نے دہشت گرد تنظیموں کے ایک جال کے ذریعے مختلف منصوبوں کو غیر مستحکم کر رہا ہے اور اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی ہیں، انٹرسیپٹڈ فون کالز بھی ہیں اور مختلف تنظیمیں ہیں. کچھ لوگ علیحدگی پسند ہیں، کچھ انتہا پسند ہیں، کچھ الطاف حسین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے زیغم صاحب سچویشن کتنی زیادہ تبدیل ہو گئی ہے اور پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں فرام اے لا اینڈ آرڈر پرسپیکٹو، لیکن ایک بیانیے کے حوالے سے بھی؟ دیکھیے جہاں تک لا اینڈ آرڈر کے حد کا تعلق ہے اس میں تو میرے خیال میں پاکستان نے بہت اچھا سچویشن کو کنفرنٹ کیا ہے اور بڑی حد تک اوور کم بھی کیا ہے. چاہے وہ ایم کیو ایم کا چیلنج ہو یا دہشت گردوں کا چیلنج ہو، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. ہمیں معلوم ہے ٹی ٹی پی کہاں پر بیسڈ ہے اور بلوچ جو انسرجنٹس ہیں وہ کہاں پہ بیسڈ ہیں اور انہیں کن حکومتوں کی مدد حاصل ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ہماری جو اس میں ناکامی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم کچھ ایسے پروفز کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں جا سکے جس میں ہم دنیا کو بھی قائل کر سکیں. جو بات ہمیں خود کو معلوم ہے
اور بالکل ہم پہ عیاں ہے کہ افغانستان میں یہ بیسڈ ہیں، اور جہاں پہ افغان جو انٹیلیجنس ہے اور انڈین انٹیلیجنس ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن ہم نے اتنی دیر لگائی ہے، آلموسٹ ڈیکیڈ لگا دیا، کہ جس میں جی ہم دنیا کے پاس جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ہمارے پاس پروفس ہیں، ریفیوٹیبل پروفس ہیں، یا کم از کم بہت کنونسنگ پروفس ہیں، جس کی بنیاد پر ہم بھارت کا جو نیریٹو ہے اس کو بھی کنفرنٹ کر سکیں انٹرنیشنلی، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایول سٹیٹ ہے جو دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلاتی ہے اور بھارت میں دہشت گردی پھیلاتی ہے. یعنی وہ پاکستان کو اتنا نقصان بھی پہنچا رہا ہے اور پھر شور بھی مچا رہا ہے، اور پھر اس دہشت گردی کا جو پاکستان کے خلاف بیانیہ تھا اس میں پاکستان کے اس نے ہاتھ بھی باندھ دیے، اور جو جی کشمیر میں سٹیٹس کو تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا. تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ پاکستان کی جو پوری دنیا میں یہ ایک سفارتی کمزوری ہوئی ہے اور بیانیے کی صورتحال پہ جو ہم نے لوز کیا ہے اس میں اپنا گراؤنڈ گین کریں. بالکل ٹھیک. اب حیدر وحید صاحب، اور آئی ہوپ یہ میں زیادہ موضوع سے دور نہیں جا رہا، لیکن اس پریس کانفرنس میں کئی گروپس کا ذکر ہوا، ٹی ٹی پی کا، جے یو اے کا، ایچ یو اے کا، بی ایل اے کا. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا جناب، ایک اور تنظیم جس نے ہمارے 2018 کے انتخابات کو بھی کنٹیسٹ کیا، فرانس کے واقعات کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے یہ راولپنڈی اسلام آباد انٹرچینج پھر سے ایک مارچ ہو رہا ہے، پھر سے جلاؤ گھراؤ کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر سے پولیس فورسز باہر آ گئی ہیں. تو جناب یہ ہم سب کچھ پہلے دیکھ چکے ہیں، 2017 میں بھی، 2019 میں بھی، اور جب نیکٹا بھی ہے، نیشنل ایکشن پلان بھی ہے. تو اس والے گروپ کو جناب کس طرح ڈیل کس طرح کیا جائے، اور کیا بطور ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا جائے؟ دیکھیں، ایک طریقہ جو ڈیل کسی چیز کو نہیں کرنے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وقت پڑنے پہ استعمال بھی کریں، اور پھر جب ضرورت نہ ہو تو پھر ڈسکارڈ بھی کرنا اپنا حق سمجھیں، اور سمجھیں کہ آگے سے کوئی ریاکشن نہیں آئے گا. آپ اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا ایسٹ بن جائے گا اور اپنی مرضی پہ پھر ایسٹ نہیں رہے گا اور پھر بھی لائبلٹی آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہیں اصول پہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزوں کا میرے خیال سے ہمیں سٹاک لینا چاہیے، پرنسپل پہ اور ایک اسٹیڈ فاسٹ پالیسی پہ جس میں نیشنل ایکشن پلان اس کی امپلیمنٹیشن ہو، اور پھر اسے ویور نہیں کرنا چاہیے ہمیں، چاہے کوئی بھی تنظیم ہو اور اس کی کوئی بھی جو ہے وہ روٹس ہوں یا نہ ہوں. لیکن آپ کو ایون ہینڈڈلی ٹریٹ کرنا چاہیے ساری ایسی تنظیموں کو جن کے ایکشن نیشنل ایکشن پلان میں جن کے مطابق ایکشن ان کے خلاف لینا چاہیے. تو یہ جو ہے ڈبل گیم، ڈبل سپیک جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اور کہ الیکشن کے وقت تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دہشت گرد بھی ہیں، پھر اگر وہ زیادہ بات کر جائیں تو وہ ہاؤس اریسٹڈ بھی ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا وہ ہاؤس اریسٹڈ نہیں رہتے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں چاہیے ہم اپنا معیار تھوڑا کنسسٹنٹ رکھیں اور ایون ہینڈڈلی جو ہے کریں سب کو. everyone should be meted out the same treatment and be treated similarly if they are similarly placed. It should not be کہ ان آپ مجھے ٹھیک لگے حالات میں نہیں. بالکل ٹھیک. زیغم صاحب، سیم کوشچن سر. اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ نے کبھی کسی انتہا پسند گروپ کو منتخب نہیں کیا، اور یہ ہم ہندوستان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، ان میں میں بھی شامل ہوں سر، کہ جی کبھی ایسا الیکٹورل مینڈیٹ نہیں ملا. لیکن آپ نے 2018 میں دیکھا کہ اگر صرف ووٹ بینک پہ جائیں تو ٹی ایل پی جیسی جماعت کو کچھ کنسٹیچوئنسیز میں وہ تو نمبر 2 نمبر 3 آ رہے تھے. ملک بھر میں وہ شاید 4 تھے یا 5 تھے، لیکن اس سے زیادہ معمولی ان کی کارکردگی نہیں تھی. تو اس طرح کی جماعت جناب جب مین سٹریم میں آتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں سر، اور اس طرح کے ووٹس حاصل کرنے کے بعد کیسے ڈیل کیا جاتا ہے فرام اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو؟ جی دیکھیے اسد صاحب، اگر کوئی کام ماضی میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی نہیں ہو سکتا. جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ڈونٹ ٹیمپٹ دا گاڈز، کہ یہ سمجھ لینا کہ پاکستان میں اگر آج تک مذہبی جماعتیں بہت اوپر نہیں گئیں تو آگے بھی نہیں جائیں گی. پھر دوسری بات ہے، مذہبی جماعتیں تو پاکستان کی مین سٹریم ہو چکی ہیں، پاکستان کے آئین کو بھی مانتی ہیں اور وہ تشدد میں بھی شامل نہیں ہوتی.
اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے ٹی ایل پی کا. یہ آپ یہ دیکھیے کہ بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ کوئی 20-30 سال کے بعد بڑی مشکل سے ہم ایک طرح کی انتہا پسندی سے باہر نکلے اور پاکستانی ریاست کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ انتہا پسندی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے, اور بینڈ بجاتے ہوئے ہم ایک دوسرے مائن فیلڈ میں سیدھے جا گھسے ہیں جو بہت لحاظ سے پہلی والی انتہا پسندی سے زیادہ خوفناک ہے. کیونکہ جو پہلی والی انتہا پسندی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچھلی جو 30 سال ہم جس انتہا پسندی کو دیکھتے رہے ہیں وہ تو ایک فرقے کے چھوٹے ایک گمراہ لڑکے جو تھے ان کا ایک تماشا تھا, لیکن یہ تو شروع ہی ایک مین سٹریم انتہا پسندی کے طور پر ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے ووٹس کا بتایا کہ جتنا باقی مذہبی جماعتوں نے مل کر ووٹ لیا اس سے زیادہ اس نے لے لیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک طرح کی ایک انتہا پسندی کی موبلائزیشن میں ایک کلاس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. کس طریقے سے یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے, کس طریقے سے جو ہمارے غریب لوگوں کی جو محرومیاں ہیں, جو کلاس بیس محرومیاں ہے, اس کو کیسے یہ مذہبی انتہا پسندی سے جوڑ کر لوگوں کو سڑک پہ لاتی ہے. یہ اس طرح کی انتہا پسندی کی طرف پاکستان کو لے جا سکتی ہے جس طرح کی انتہا پسندی اس وقت بھارت کو قبضے میں لے چکی ہے. تو یہ بہت ہی میرے خیال میں یہ جس طریقے سے بھی ہوا یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوا, اور اس وقت ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے اور اس کو بڑی اب سمجھداری کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. اب جو ملک بھر میں آپ نے دیکھا, آپ نے بالکل درست کہا کہ بات کی جا سکتی ہے, اداروں سے بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر موسٹ کی عادت ہے, خصوصی طور پہ وزیر اعظم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ان سب کو NRO چاہیے, اور اس حد تک ہم بالکل بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کٹ پتلی حکومت ہے, ان کو گھر جانا چاہیے, اور اس وجہ سے جناب جو ایک منتخب حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے قانون سازی, اس پر اثر پڑ رہا ہے. PTI کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد یہ سارا ایریا کلیئر ہو جائے گا اور وہ اکثریتوں کے ذریعے لیجسلیٹ کر سکیں گے, لیکن اس سے پہلے جناب بہتر نہیں ہوگا کہ حکومت وقت حزب اختلاف کی طرف ہاتھ بڑھائے, اور جو آپ کو بڑے اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے لیجسلیشن کے ذریعے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے, وہ کچھ ہو سکے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرام دا فرسٹ ڈے خان صاحب نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن سے انٹرٹین تو دور کی بات ہے, منہ لگانا دور کی بات ہے, انہیں صرف گالیاں دینی ہیں. اب ایسے ماحول میں جب آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں, سیاسی ٹیمپریچر کے آپ ہوں, حکومت وقت آپ ہوں, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آپ سیاست میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ فیٹف اور نیب اور جہاں پہ پھر چیزیں اٹکتی ہیں وہاں پہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو تو چیزیں زیادہ سموتھلی ہوتی ہیں, سسٹم ایک چلتا ہے. تو آپ نے جب پہلے سے ہی اپنا سٹانس کچھ اس طرح رکھا ہوا تھا تو پھر بڑا مشکل تھا کہ اپوزیشن بھی جب اٹھ کھڑی ہوئی PDM کے ذریعے سے تو انہوں نے بھی پھر کوئی ڈیفرنٹ سٹانس نہیں رکھنا تھا. وہ بھی اب کہتے ہیں کہ خان صاحب سے اور اس حکومت سے بات نہیں ہو سکتی, کٹ پتلیوں کو تو جانا ہی ہوگا, اگر ہم کسی کوئی بات کرنے کے لائق بھی ہے تو وہ ہینڈلرز ہیں. تو یہ بات شروع جو ہے کی تھی PTI کی حکومت نے, اور میرے خیال سے یہ غلط پالیسی بھی تھی, اصولاً بھی غلط تھی اور قانونی طور پہ بھی غلط تھی اور اسٹریٹجکلی بھی آئی تھنک غلط تھی. انہوں نے اگر اس سے یہ گین کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیس کو سیٹسفائی کر سکیں کہ ہم نے دیکھو ان چوروں سے بات نہیں کی, تو ایکچولی نہ آپ چوری جو آپ کے مطابق چوری تھی اس کا ایک پیسہ لا سکے, اور نہ آپ جو ہے جن لوگوں کو آپ کہتے تھے کہ آپ جانے باہر نہیں دیں گے ان کو روک سکے. تو آپ نے باقی کموڈٹی اور یوٹیلیٹی پرائسز پہ اگر میں نہ بھی جاؤں تو ایون اس زمرے میں بھی حاصل ایکچولی کیا ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت پالیسی جو ہے بہت سٹرکٹ رکھی خان صاحب نے, اور جس حد تک گنڈا پور صاحب نے ابھی گلگت بلتستان میں جس لیول پہ گر کے انہوں نے سیاسی باتیں, وہ نان سیاسی باتیں کی ہیں سیاست میں, تو میرے خیال سے وہ اسی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہیں سے بھی یہاں پہ سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل طور پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ساتھ نہیں چلنا چاہتے, اور اس میں ذمہ سب سے پہلا قصور وداؤٹ ڈاؤٹ گورنمنٹ کا. بالکل ٹھیک. سینئر کالم نگار, تجزیہ کار زیغم خان صاحب, سینئر ماہر قانون اور تجزیہ کار بیرسٹر حیدر وحید صاحب,
بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک۔ خدا حافظ۔